کب بادشاہت آئے گی؟ حصہ 9واں، نئی خالص مملکت کا خواب۔ میں ہوں ریورنڈ عمران شکر۔ کب بادشاہت آئے گی؟ حصہ 9واں، نئی خالص مملکت کا خواب۔ میں ہوں ریورنڈ عمران شکر۔ یہ سب نیا ہے، یہ سب کچھ پہلے بھی موجود تھا، گویا یہ بیج داؤد کے وقت بھی موجود تھا۔ 20ویں صدی میں بائبل کے مفکر فادر ریمنڈ براؤن بیان کرتا ہے کہ اسرائیل کی متحد بادشاہت ایک ہی اسرائیلی مملکت رہی۔ داؤد کے متحد اور کلیسیا کے مطالعہ میں یہ بات آج بھی بڑی مطابقت رکھتی ہے۔ داؤد کی کہانی خدا کے لوگوں اور مملکت کے مذہبی امور کے آغاز کی تمام طاقتوں اور کمزوریوں کو سامنے لاتی ہے۔ داؤد نے جو بادشاہت قائم کی، نیا عہد نامہ اور کلیسیا کے متوازی ہیں، عہد عتیق سے اور مسیحیوں کو مدد فراہم کرتی ہے کہ وہ اس کو ذہن نشین کریں کہ کلام مقدس ہم سے کیا کہتا ہے۔ کلیسیا کے مسائل، اس سے ان کو مدد ملے گی اگر وہ داؤد اور بادشاہت کے بارے میں جانتے ہوں، کیونکہ وہ خدا کی بادشاہت تھی جس کو عہد پر قائم کیا گیا تھا اور جس کے تمام بادشاہ اپنی تمام ناکامیوں کے باوجود خدا نے وعدہ کیا کہ وہ اس کے بیٹے ہیں۔ اور داؤد اپنی ساری قوت سے خداوند کے آگے آگے ناچتا ہوا چلتا تھا، اور داؤد کتان کا افود پہنے تھا۔ سیموئیل کی دوسری کتاب اس کا 6 باب۔ یقیناً ہم کلیسیا میں بھی بہت سی دل خراش ناکامیاں دیکھتے ہیں، اور زمینی مملکت کے تمام حکمران نامکمل ہیں، جس طرح میں اور شاید آپ بھی، اور جس طرح داؤد بھی تھا، اور جس طرح پطرس بھی تھا، حتیٰ کہ پاپا اعظم تقریباً ہر ہفتے اطراف کے ساکرامنٹ کے لیے جاتا ہے۔ مگر یہ کلیسیا اپنی تمام تر کمزوریوں کے باوجود وہ واحد کلیسیا ہے جو یسوع مسیح کی طرف سے تیار کردہ عہد کی بادشاہت اور بادشاہت کی تمثیل سے ہم آہنگ ہے۔ متی کی انجیل میں خداوند یسوع مسیح 7 تمثیلیں بیان کرتا ہے اور اپنے شاگردوں کو تیار کرتا ہے کہ وہ آسمانی بادشاہت کو پہچانے اور پہچانے کہ زمینی بادشاہت اچھے اور برے کے ساتھ منسلک ہے۔ بالکل داؤد کی بادشاہت کی طرح، یہ ایک ایسا کھیت اور بادشاہت ہے جو گندم اور زوان کے ساتھ بویا گیا، اور ایسا مضبوط جال جس میں اچھی اور خراب قسم کی مچھلیاں جمع اور موجود ہوں۔ اس وقت تمثیلیں واضح بیان دیتی ہیں کہ بادشاہت کی بحالی اور ظہور غیر متوقع شکل میں قائم ہوگی، اور شاید بہت سے لوگ اسے پہچان نہ سکیں۔ اس نے جواب میں ان سے کہا کہ آسمان کی بادشاہی کے بیدوں کی معرفت تمہیں بخشی گئی ہیں، لیکن انہیں نہیں بخشی گئیں، اور دل سے سمجھ کر رجوع لائیں اور میں انہیں شفا بخشوں۔ متی کی انجیل اس کا 13واں باب، اس کی 11 سے 15ویں آیت تک۔ آسمان کی بادشاہی اس خزانے کی مانند ہے جو کھیت میں چھپا ہوا ہے۔ جب وہ ایک بیش قیمت موتی پاتا ہے تو جا کر اپنا سب کچھ بیچتا اور اسے منہ لے لیتا ہے۔ متی کی انجیل اس کا 13واں باب، اس کی 44ویں آیت سے 46ویں آیت تک۔ اس کی خصوصیات کسی شاہی دکھاوے، فوج، فتوحات، سیاسی قوت اور مال و دولت سے نہیں ہوگی۔ پلاطس سے بات کرتے ہوئے یسوع نے معاملہ کو غیر یقینی مدت میں ڈال دیا۔ یسوع نے جواب دیا کہ میری بادشاہی اس دنیا کی نہیں۔ اگر میری بادشاہی اس دنیا کی ہوتی تو میرے خادم لڑائی کرتے تاکہ میں یہودیوں کے حوالے نہ کیا جاتا، مگر میری بادشاہی یہاں کی نہیں۔ یوحنا کی انجیل اس کا 18واں باب، اس کی 36ویں آیت۔ یسوع مسیح کے کہنے کا ہرگز یہ مقصد نہیں
کہ اس کی بادشاہت اس دنیا کی نہیں، صرف اس لیے کہ اس کی بادشاہی اپنے اختیارات کو دنیاوی جنگوں، تلواروں یا فوجی فتوحات یا اکثریتی ووٹوں یا سیاسی جماعتوں سے حاصل نہیں ہوئی۔ یسوع مسیح کو شاہی اختیارات اس کے آسمانی باپ سے ملا۔ بادشاہی کا تصور ایسا نہیں تھا جس طرح کہ کیفا، پلاطس یا اس کے ہم عصر توقع کرتے تھے۔ بادشاہت کی تمثیلوں سے ہم یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں بغیر کسی شک و شبہ کے یسوع مسیح نے اپنی آمد سے زمین پر بادشاہت قائم کی۔ 4 صدی کے مقدس اگسٹین اس کو بڑے خوبصورت الفاظ کے ساتھ یوں بیان کرتا ہے: کلیسیا پہلے ہی مسیح کی بادشاہت ہے جو آسمان اور زمین پر موجود اور قائم ہے۔ دور حاضر کے علم الہیات کے مفکر کارڈینل چارلس جورنیٹ بیان کرتا ہے: بادشاہت پہلے ہی زمین پر موجود ہے اور کلیسیا پہلے سے ہی آسمان پر ہے۔ کلیسیا اور بادشاہت کے مساوی قدر کو ترک کرنے کا مطلب مکاشفہ کو نظر انداز کرنا ہے۔ اس لیے جب تک ہم آسمان اور زمین کا آپس میں نہیں ملاتے، ہم کلیسیا کو نہیں دیکھ سکتے۔ بادشاہت کو جس طرح مسیح خداوند چاہتا ہے کہ ہم اس کو دیکھیں، کیونکہ وہاں 2 کلیسیا نہیں ہیں، ایک آسمان پر اور ایک زمین پر، اور نہ ہی 2 بادشاہتیں ہیں، ایک آسمان پر اور ایک زمین پر، یا کچھ لمحے کے لیے صرف آسمان پر موجود ہے۔ کلیسیا 2 جگہوں پر قائم ہے، مگر کلیسیا ایک ہے۔ ایک بادشاہت ہے جس طرح ہم رسولوں کے عقیدہ میں اقرار کرتے ہیں۔ کلیسیا ایک ہے، مقدس ہے، کیتھولک ہے اور رسولی ہے۔ بادشاہت آ گئی ہے اور وہ کلیسیا میں موجود ہے، عالمگیر کلیسیا میں، کیتھولک کلیسیا میں۔ وہ کھیت جو گندم اور زبان سے بویا گیا، وہ جال جو اچھی اور خراب مچھلیوں سے بھرا پڑا ہے۔ اگر یسوع مسیح نے بادشاہت کو مکمل طور پر منصوبہ کے ساتھ قائم کرنا ہوتا تو وہ کھیت میں زبان کو شامل نہ کرتا اور جال میں خراب مچھلیوں کو، مگر یسوع کی تمثیلیں احساس پیدا کرتی ہیں۔ اگر ہم صرف یہ دیکھیں کہ بادشاہت کلیسیا میں ہے، اور جیسا کہ ہم جانتے بھی ہیں کہ کلیسیا ایک ہے، مقدس ہے، کیتھولک اور رسولی ہے، اور گناہ گاروں سے بھرپور مالا مال ہے، اور ہم میں سے کچھ توبہ بھی کرتے ہیں۔ صرف آسمان پر آخری زمانے میں ہم خدا کی بادشاہت کو اس کے ظہور اور جلال میں پہچانیں گے۔ جب وہ فرشتوں کے ساتھ اپنے جلال میں آئے گا تو ہم بھی اس کی مانند ہوں گے، کیونکہ ہم اسے ویسا ہی دیکھیں گے جیسا وہ ہے۔ اے پیارو، اب ہم خدا کے فرزند ہیں، اور یہ تو اب تک ظاہر نہیں ہوا کہ ہم کیا کچھ ہوں گے، پر ہم یہ جانتے ہیں کہ جب وہ ظاہر ہوگا تو ہم بھی اس کی مانند ہوں گے، کیونکہ اسے ویسا ہی دیکھیں گے جیسا وہ ہے۔ اور کوئی اس سے یہ امید رکھتا ہے، وہ اپنے آپ کو ویسا ہی پاک رکھتا ہے جیسا وہ پاک ہے۔ مقدس یوحنا کا پہلا خط، اس کا 3 باب، اس کی 2 سے 3 آیت تک۔ اس دن تک وہ اپنے پورے جہو جلال کے ساتھ کلیسیا اور یوخرستی بادشاہت میں ہمارے ساتھ موجود ہے۔ اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ ابھی اس کے جلال میں کچھ کمی ہے، مگر ابھی ہم اسے دیکھ نہیں سکتے جیسا کہ وہ ہے۔ ابھی بھی ہم خدا کے فرزند ہیں۔ مقدس یوحنا کا پہلا خط، اس کا 3 باب، اس کی 2 آیت۔ شکر ہے اس کے عہد کا، ہم داؤد میں خدا کے فرزند ہیں۔ خدا کا بیٹا وہ بادشاہ ہے جس نے اس کائنات کو پیدا کیا، اور یہ آج سے اس دن تک خوشی منانے کے لیے کافی سبب ہے جب داؤد کا بیٹا ہمیں شفا بخشے گا، تاکہ ہم اسے دیکھیں اور اس کے جلال کو دیکھیں۔ تو کیا چاہتا ہے کہ میں تیرے واسطے کروں؟ اس نے کہا، اے خداوند، یہ کہ میں دیکھنے لگوں۔ لوکا کی انجیل، اس کا 18واں باب، اس کی 41 آیت۔ Thanks for watching. Have an eternal home. God bless you all.